بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں ہم مرکب توصیفی کے ضمن میں کچھ امثلہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ امثلہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ کی تھی کہ صفت موصوف کے مطابق ہے واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں، اور دوسری بات یہ تھی کہ صفت مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی موصوف کے مطابق ہے۔ تیسری غور طلب بات یہ ہے کہ جیسے موصوف تمام امثلہ میں مرفوع ہے، ایسے ہی صفت بھی مرفوع ہے۔ مرفوع یا رفع کسے کہتے ہیں، یہ تفصیل طلب بات ہے جسے ہم مستقل طور پر عنقریب پڑھیں گے۔ البتہ یہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے مفرد موصوف، ایسے ہی الف تا والی جمع ان کے آخر میں ضمہ ہے، ایسے ہی صفت کے آخر میں بھی ضمہ ہے، اور تثنیہ موصوف کے آخر میں جیسے الف نون لگا ہے، ایسے ہی تثنیہ صفت کے آخر میں بھی الف نون لگا ہوا ہے، اور جیسے جمع موصوف کے آخر میں وہ نون لگا ہے، ایسے ہی جمع صفت کے آخر میں بھی وہ نون لگا ہوا ہے۔ چوتھی بات یہ دیکھیں کہ اگر موصوف کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو صفت کے شروع میں بھی لگا ہوا ہے، اور اگر موصوف کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا تو صفت کے شروع میں بھی نہیں لگا ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفت ہر اعتبار سے موصوف جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ صفت موصوف سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ موصوف ہی کی ایک خوبی یا خامی یا حالت ہے، اور نہ ہی آپ موصوف اور صفت کی طرف الگ الگ اشارہ کر سکتے ہیں۔ جیسے دودھ میں موجود سفیدی، آپ سفیدی کی طرف اگر اشارہ کریں گے تو دودھ ہی کی طرف اشارہ کرنا ہوگا، کیونکہ سفیدی تمام دودھ کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو دودھ سے الگ سفیدی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی صفت بھی موصوف سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مادے اور ذات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو موصوف اور صفت ایک ہی ذات ہوگی، الگ الگ دو ذاتیں نہیں ہوں گی۔ جیسے ذہین بچہ، تو ذہین بچہ ہی ہے اور بچہ ذہین ہے، تو ذہین الگ کچھ نہیں ہے اور بچہ الگ کچھ نہیں ہے، ایک ہی ذات وہ بچہ بھی ہے اور ذہین بھی ہے۔ البتہ جب ہم موصوف اور صفت کو الفاظ کا لباس پہناتے ہیں تو پھر موصوف کے لیے الگ لفظ ہو جاتا ہے اور صفت کو تعبیر کرنے کے لیے ایک الگ لفظ لانا پڑتا ہے۔ تو چونکہ صفت موصوف سے الگ کوئی چیز نہیں، اس لیے صفت واحد، تثنیہ جمع، مذکر مؤنث، اعراب اور الف لام ہونے یا نہ ہونے میں موصوف کی طرح ہی ہوگی۔ لیکن مرکب اضافی میں مضاف ایک چیز ہے تو مضاف الیہ دوسری چیز ہے۔ جیسے کتاب زید میں کتاب ایک چیز ہے تو زید دوسری چیز ہے، کتاب سے بالکل الگ اور مختلف چیز ہے۔ لہذا مضاف کا ہر اعتبار سے مضاف الیہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کتابہ شاہدن، اس میں کتابہ یہ مضاف ہے اور تثنیہ ہے، اور مضاف الیہ شاہد یہ واحد ہے۔ ایسے ہی مسافر القطاری، اس میں مسافر یہ جمع ہے اور قطار واحد ہے۔ ایسے ہی بنات حامدن، اس میں بنات مضاف جمع مؤنث ہے،
جبکہ مضاف الیہ واحد مذکر ہے۔ اور خاتم الفضتی، اس میں مضاف پر الف لام نہیں ہے کیونکہ مضاف پر تو الف لام آ ہی نہیں سکتا، جبکہ الفضہ مضاف الیہ پر الف لام لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی لون السماء، اس میں لون مضاف پر الف لام نہیں ہے، جبکہ السماء کے شروع میں الف لام ہے۔ اور اب تک اضافت کی جتنی امثلہ ہم نے پڑھی ہیں تمام میں مضاف پر ضمہ ہے اور مضاف الیہ کے آخر میں کسرہ ہے۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ مضاف، واحد تثنیہ جمع، مذکر مؤنث اور اعراب اور الف لام کے ہونے یا نہ ہونے میں مضاف الیہ کے مطابق نہیں ہوتا اور اس کا مطابق ہونا ضروری بھی نہیں ہے، جبکہ موصوف صفت میں صفت ان تمام چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے اور اس کا مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مرکب توصیفی کیسے بنانا ہے۔ مثلا ٹھنڈا پانی، پہلا کام تو یہ کریں گے کہ ان الفاظ کی عربی بنائیں گے۔ ٹھنڈا کی عربی بن گئی باردن، پانی کی بن گئی ماؤن۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ماؤن کو اٹھا کر پہلے نمبر پر رکھ دینا ہے اور باردن کو دوسرے نمبر پر، کیونکہ عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے ان چاروں چیزوں کا خیال رکھنا ہے جن کا تذکرہ سابقہ امثلہ میں ہو چکا ہے کہ باردن ماؤن کی طرح واحد بھی ہونا چاہیے، مذکر بھی ہونا چاہیے اور الف لام سے خالی بھی ہونا چاہیے اور اس کے آخر میں ضمہ بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ یہ ساری باتیں ماؤن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب میں چند امثلہ پیش کرتا ہوں جن کی آپ حضرات نے عربی بنانی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان امثلہ کی عربی پیش کروں گا اور پھر آپ حضرات نے اپنی بنائی ہوئی امثلہ کو ان کے ساتھ پرکھنا ہوگا۔ بڑا مدرسہ، عمدہ گھوڑا، عمدہ قلم، خوبصورت بلی، کالی سیاہی، چھوٹے قد والا آدمی، سبز ٹہنی، خوبصورت پھول، ٹھنڈی چائے، سست کسان، غمگین مرد، خوش باپ، تھکا ہوا بھائی، سفید آدمی، تھوڑا دودھ، لمبا تکیہ، نفع والی تجارت، گرم پانی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔